أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ایک صلوات پڑھیں باوجہ. حضرات محترم، آپ حضرات مسلسل کائنات کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں. خداوند عالم آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور منتظمین مجلس کی سعی کو اللہ مشکور فرمائے. ظاہر ہے کہ آپ حضرات اب تھک چکے ہوں. میں کوشش کروں گا کہ کافی طویل بیان کو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. کلام کی خوبی یہ نہیں ہوتی کہ زیادہ دیر تک چلتی رہے. کلام کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بات مختصر ہو اور نتیجے بہت سے نکلیں. تو جو کچھ آج میں عرض کر سکتا ہوں وہ میں انشاءاللہ سمیٹ کے عرض کروں گا، اور باقی جو باتیں بچ جائیں گی انشاءاللہ وہ میں ماہ اپریل کی 1 تاریخ کو بس اڈا سید پہ انشاءاللہ بیان کر دوں گا. بہت ہی مشہور و معروف یہ آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور اس آیت کا ترجمہ بفیض مجالس سرکار سید الشہداء بچے بچے کو یاد ہے، جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ہمارے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر. اللہ کے خزانے میں رحمت سے بڑا کوئی لقب نہیں، رحمت سے بڑا کوئی خطاب نہیں. اور اللہ نے کسی نبی کو بھی رحمت نہیں کہا. آدم کو رحمت نہیں کہا، نوح کو رحمت نہیں کہا، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب ابراہیم، کسی نبی کو بھی رحمت نہیں کہا. اور اگر یہ خطاب عطا فرمایا تو اپنے حبیب ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دے کر بھیجا. میں نے جیسا کہ عرض کیا، اب اس عنوان کو
میں ان تھکی ہوئی طبیعتوں کے ساتھ کیسے بیان کروں گا، کیسے واضح کر سکوں گا؟ تو اب میں تقریر نہیں کروں گا، باتیں کروں گا آپ سے. اور باتوں کا مزہ تبھی آتا ہے جب سننے والا ہوں ہاں کرتا رہے، بات چلتے رہتے. ایک صلوات پڑھ لینا بآواز بلند. عالمین کے لیے رحمت قرار. اب اس کے ساتھ ایک اور آیت وہ بھی سن لیجیے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو تقوی اختیار کرو. آمنوا برسولہ، اور دیکھو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. خطاب بھی ایمان والوں سے، اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے رسول پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جن رفتوں کے ساتھ، جن بلندیوں کے ساتھ، جس نورانیت کے ساتھ میں نے اپنے رسول کو بھیجا ہے تم اسے ویسا مانو. اللہ کو ہمارا تصوراتی رسول پسند نہیں ہے کہ ان کی زلفیں ایسی تھیں، ان کے رخسار گلابی تھے، ان کے لب النابی تھے، ان کے قدم کس طرح اٹھتے تھے، ان کی کملی کالی تھی. بے شک پیغمبر اکرم کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرنا یقیناً عبادت ہے، لیکن ہم غلامان محمد و آل محمد صرف لہراتی ہوئی زلفوں کو سن کر لہر میں نہیں آتے. ہم تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ لہراتی زلفیں کن معصوم مٹھیوں کے قبضے میں. یہ بھی تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. ہماری جانیں قربان ہو جائیں پیغمبر اکرم کی کالی کملی میں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کملی کے نیچے اور کون کون ہے. ان قدموں کی کیا کوئی تعریف کرے گا کہ جس کی اللہ قسمیں کھائے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یقیناً اس سرزمین کعبہ کی قسم میں کھاؤں گا جس میں تیرے قدم آتے ہیں. اللہ قدم کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن ہم صرف قدم کو چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ چلتے ہوئے قدم کس دروازے پہ رکتے ہیں اور کہاں سے سلام کا جواب. توجہ ہے دوستو؟ یہ نہیں. اس لیے وہ یہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرے رسول پر ایمان لاؤ. کیا مطلب؟ جیسا میں چاہتا ہوں ویسا مانو اسے. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے اس کی چاہت کے مطابق رسول کو مانا یا نہیں مانا؟ بے نظر وہ آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، تخیل اس تک پہنچتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں. کیسے پتا چلے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے رسول کو ویسا مانو گے جیسا میں چاہتا ہوں، میں تمہیں 3 انعامات دوں گا. پہلا انعام کیا ہے؟ یؤتکم کفلین من رحمتہ، میں تمہیں انعام میں رحمت کے 2 ٹکڑے دوں گا. یہ میرے رسول کے ماننے کا انعام ہے. ایک انعام رحمت کے 2 ٹکڑے. دوسرا انعام یجعل لکم نورا تمشون بہ،
مستقل قرار دے دوں گا ایک نور کو جس کی روشنی میں تم دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، صراط پر، سلسبیل پر، کوثر کے کناروں پر چلتے پھرتے نظر آؤ۔ دو انعام۔ تیسرا انعام یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ یہ تینوں انعام اس کو دوں گا جو میرے رسول کو ویسا مانے گا جیسا میں اللہ چاہتا ہوں۔ توجہ فرما دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ مسئلہ واضح نہیں ہوا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایمان لانے والے ہوں گے لاکھوں کروڑوں، انعام میں ہیں صرف رحمت کے 2 ٹکڑے، تو یہ 2 ٹکڑے کروڑوں میں کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ ارشاد فرمایا اصحابی، میرے صحابہ کرام، اما قرأتم فی القرآن، کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ اسمی رحمت فی القرآن، قرآن میں میرا ہی نام تو رحمت ہے، قرآن میں میرا ہی نام رحمت ہے۔ الحسن والحسین کفلایا، حسن اور حسین میرے ہی تو 2 ٹکڑے ہیں۔ میرا نام قرآن میں رحمت ہے، حسنین میرے ہی 2 ٹکڑے، نصفی الحسن و نصفی الحسین، میرا آدھا ٹکڑا حسن ہے اور آدھا حسین ہے، یعنی اگر مجھ محمد کو 2 حصوں میں تقسیم کر دو تو حسنین ہیں، حسنین کو ملا کے 1 کر دو تو میں محمد۔ دوسرا انعام نور، وہ نور الولایہ، اور وہ ہے نور ولایت۔ تیسرا انعام گناہوں کی بخشش۔ یہ 3 انعام اللہ اسے دے گا جو رسول کو ویسا مانے جیسا اللہ چاہتا۔ میرے سنی شیعہ دوستو، اگر ایک مولوی وعدہ خلاف ہو جائے آپ اسے مولوی نہیں مانتے، ذاکر وعدہ خلاف ہو جائے ذاکر نہیں مانتے، اور اگر اللہ خدا نخواستہ وعدہ خلافی کرے تو اللہ کو اللہ کون مانے؟ وعدہ خلاف تو وہ ہو نہیں سکتا۔ جو اس کے رسول کو ویسا مانے گا 3 انعام دے گا اسے۔ اب ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے، آپ کو گناہوں کی بخشش کا یقین ہے یا نہیں؟ آپ کے دل میں نور ولایت ہے یا نہیں؟ آپ کے دل کی گہرائیوں میں حسنین آباد ہیں یا نہیں؟ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو سمجھ لیجیے اللہ نے انعام دیا، آپ رسول پہ ایمان لے آئے۔ اور اگر نہ کسی کو گناہوں کی بخشش کے یقین ہو، نہ کسی کے اندر نور ولایت ہو، اور نہ ہی کسی کے دل میں حسنین ہوں، تو سمجھ لے نہ وہ رسول پر ایمان لایا، نہ اللہ نے ابھی تک اسے انعام دیا۔ توجہ ہے دوست؟ اب یہ کہ عالمین کے لیے جو رحمت ہے اس کے 2 ٹکڑوں کا نام حسن اور حسین ہے، تو جہاں تک عالمین کا دائرہ وسیع ہوگا ان ٹکڑوں کے اختیارات اتنے ہی وسیع ہیں۔ اب چنا ہوا مجمع میرے سامنے ہے یہاں، اور یقیناً پڑھے لکھے حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ عالمین کا دائرہ کتنا وسیع ہے، ابھی تک نہ کوئی کمپیوٹر بتا سکا، نہ کوئی سائنسدان بتا سکا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب عالمین کا دائرہ کتنا وسیع، یاد رکھیے ذرہ ذرہ ایک عالم ہے، ذرے کا سالمہ ایک عالم ہے، سالمے کا ہر ایٹم ایک عالم ہے۔ اس لیے کہ قدرت نے ایٹم میں بھی وہی نظام رکھا ہے جو نظام شمسی میں۔ یہ آپ کا جو سولر سسٹم ہے یہ ایک مستقل عالم ہے نا، اور ایٹم کتنا باریک اور چھوٹا ہوتا ہے،
اس کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے کہ سوئی کی نوک پر اگر کراس کا نشان لگا دیجئے تو سینٹر میں 30 کروڑ ایٹم آتے ہیں۔ کبھی آل محمد کے فضائل کو ذرا اس روشنی میں بھی دیکھیے۔ دیکھیں نا، میں اگر کتاب کا حوالہ دوں گا فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہے اور اصول کافی میں یہ ہے اور بخاری شریف میں یہ، کئی کھڑے ہو جائیں گے کہ اس کتاب کو میں نہیں مانتا، وہ کہے گا اس کو میں نہیں مانتا، وہ کہے گا اس کو نہیں مانتا۔ اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جس کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اگر اس کا کوئی انکار کرے گا، ابھی لیب میں لے جاؤں گا، منوا کر نکالوں گا وہاں سے۔ اس لیے اور یاد رکھیے، کائنات کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو عظمت محمد و آل محمد کی دلیل بن کے نہ آئے۔ توجہ ہے دوست؟ اب یہ جو ایٹم ہے جو سوئی کی نوک پہ سینٹر میں اس کے 30 کروڑ آتے ہیں، ہر ایٹم کا اپنا ایک نظام ہے۔ الیکٹرون، پروٹون، نیوٹرون۔ نیوٹرون اس کا مرکزی دائرہ ہے۔ الیکٹرون اور پروٹون اس کے ارد گرد یوں چکر لگاتے ہیں کہ جیسے مشتری، عطارد، مریخ، زحل، زمین، چاند اور زہرہ اور پلوٹو، یورینس، نیپچون، یہ جتنے 9 سیارے ہیں، یہ سب کے سب سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیوٹرون کے ارد گرد یہ الیکٹرون اور پروٹون گھومتے ہیں، اور جب سینٹر میں سے اس کا سینٹرل پوائنٹ توڑ دیا جاتا ہے تو پھر وہی نور نکلتا ہے جسے آپ روشنی کہتے ہیں۔ سب سے بڑی ایٹمی بھٹی کا نام سورج ہے۔ ہر وقت الیکٹرون اور پروٹون اور نیوٹرون آپس میں ٹکرا کے ٹوٹ رہے ہیں، اور اس میں سے جو انرجی نکلتی ہے اسی کا نام روشنی ہے۔ میری بات پہ غور کیجیے۔ القائم مجلس ریکارڈنگ سینٹر، ڈڈیال، ضلع چکوال۔ ہمارے ہاں علماء کرام، ذاکرین نظام کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں دستیاب ہیں۔ فون نمبر 0573 590612۔ چیزوں کی ساخت کے اعتبار سے ایٹم میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ مطلب یہ ہے، صبح سے جو مجلس اعضاء ہو رہی ہے تو جہاں آپ نے اتنے فضائل سے اپنے آپ کو مالا مال کیا ہے، ذرا اس انداز سے بھی آل محمد کے فضائل کو سن لیجیے۔ اس لیے کہ بزرگ تو سمجھے سمجھائے میں جو نئی نسل آتی ہے، کم از کم اس کے دامن میں کچھ چیزیں ایسی بھی ڈال دی جائیں جو آگے چل کر اس کے لیے دنیا اور آخرت کا سرمایہ بن سکے۔ توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ کہنا میرا یہ ہے کہ جو ایک ایٹم کے ٹوٹنے سے جو شعاع نکلتی ہے وہی سورج سے آ رہی ہے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرو۔ ذرے کا دل ہے ایٹم، اگر اس کو توڑ دو تو وہی چیز وہاں بھی نکلے گی جو سورج سے نکل رہی ہے۔ سورج سے نکلنے والی شے کو لائٹ کہتے ہیں، روشنی۔ اب یہ لائٹ کو لائٹ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی 2 وجہ تسمیہ ہے۔ ایک تو اس لیے کہ چونکہ سفید ہوتی ہے روشنی، اس لیے اس کو لائٹ کہتے ہیں۔ یہ اتنی ہلکی تھی کہ اس کا وزن ہی محسوس نہیں ہوتا تھا، اس لیے اس کو لائٹ کہتے ہیں۔ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ سورج کی روشنی کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں اپنے ان معصوم اماموں پر، اور اس میں پھر میرا وہ چوتھا معصوم امام، دنیا کا دل دکھی امام، دنیا کا ستایا ہوا امام، جس نے ابن زیاد کے دربار میں جب خطبے دیے ہیں اور اس نے زنجیروں کا ذکر کیا اور اس نے طوقوں کا ذکر کیا
تو امام نے اس کے جواب میں قیامت تک آنے والے سائنسدانوں کو ایک پوائنٹ عطا کیا. ارشاد فرمایا تو زنجیروں کی کیا بات کرتا ہے اور توق کی کیا بات کرتا ہے؟ سبحانک تعلم وزن الظلمت والنور. میرا معبود مطلق وہ ہے جو روشنی کے وزن کو جانتا ہے اور اندھیرے کے وزن کو جانتا ہے. سب سے پہلے میرے امام نے روشنی کا وزن بتایا، اور آج کی لیٹسٹ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ روشنی میں کتنا وزن ہے. جدید کیمروں میں وہ میٹر نصب ہو گئے جو وزن کے دباؤ کو بتاتے ہیں. روشنی تیز ہو تو سوئی بتائے گی اتنی روشنی، اتنا دباؤ ہے اس کا. اندھیرا ہوگا وہ بتائے گی کہ اتنی تاریکی ہے، اتنا وزن ہے اس کا. توجہ کیجئے گا صاحبان جہاں بیٹھے. یہ لیٹسٹ تھیوری ہے نا، اور آج کی سائنس نے آج تجربات کے بعد انکشاف کیا کہ 1 اسکوائر یارڈ میں 1 منٹ کی روشنی کا وزن ہے 1000 ٹن. توجہ چاہتا ہوں. ابھی تو میں نے امام کے خطبے کو صرف ایک جملہ عرض کیا ہے، تفصیل پھر انشاءاللہ. ورنہ امام کے خطبات تو ایک بہرے بے قرار ہیں. کہیں تو جملے مترجہ کے طور پر ایک اور بات سناتے ہیں. سائنسدان بڑے پریشان ہیں آج کل. یہ سوچتے ہیں کہ سمندر کے کروڑوں ٹن پانی کے نیچے دبی ہوئی مچھلی جو رہتی ہے وہ سانس کیسے لیتی ہے. اگر اوپر آتی ہے تو بے وزنی سے اس کا جسم پھٹتا ہے، اس لیے کہ جیسے آپ ہوا میں جیتے ہیں وہ پانی میں جیتی ہے. آپ اگر خلا میں چلے جائیں اور خلائی لباس نہ ہو تو جسم پھٹ جائے گا. اس لیے خلائی لباس پہناتے ہیں نا کہ چاروں طرف سے دباؤ یکساں رہے، جسم پھٹنے سے بچے. پانی کے اندر مچھلی کو باہر نکال لیجیے، نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے جو سیل ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ مچھلی جو کروڑوں ٹن پانی کے نیچے رہتی ہے اگر اوپر آتی ہے تو بے وزنی سے جسم پھٹتا ہے، اور اگر نیچے رہتی ہے تو سانس کیسے لیتی ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں میری بات. سائنسدانوں نے آخر میں یہ نتیجہ دیا کہ اللہ نے اس کے بدن میں ایسے سیل بنائے ہیں جو پانی کی آکسیجن کو جذب کرتے ہیں اور وہ سانس کا کام کرتے ہیں. یہ آج کی لیٹسٹ ریسرچ ہے. اور میرا وہی معصوم امام ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک جملہ فرماتا ہے، وہ بھی سن لیجئے. ارشاد فرماتے ہیں تو کیا وزن کی بات کرتا ہے؟ میرے معبود مطلق سے ہمارے ذہن کو ادھر ادھر ہٹانا چاہتا ہے. سبحانک تعلم انفس الحیتان فی قیان البحور. میرا معبود مطلق وہ ہے جو کروڑوں ٹن پانی کے نیچے دبی ہوئی مچھلی کے منہ سے نکلتے ہوئے سانس کے وزن کو جانتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں آپ بآواز بلند محمد علی. توجہ ہے میرے محترم صاحب. روشنی کا وزن میرے معصوم نے اس وقت بتلایا، مچھلی کے سانس کا وزن میرے معصوم نے اس وقت بتلایا. دنیا ترقی کے بعد پہنچتی اسی منزل پر ہے جہاں ہمارے معصوم پہلے پہنچے ہوئے. فرق صرف اتنا ہے، دنیا فاصلے سے پہنچتی ہے، وہ بلا فصل پہنچتی ہے. عزیزو، بزرگو، اب مجھے اس بات کی فکر تو ہے نہیں کہ بعد میں بہت سے بیٹھے ہیں لہذا جلدی جلدی ختم کرو. میں بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں بیٹا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر بیشتر مجالس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آدمی صحیح معنوں میں اظہار خیال کر ہی نہیں سکتا ہے.
اس لیے فوج ظفر موج پیچھے بیٹھی ہوتی ذاکرین کی. اور سامعین میں سے بھی کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اسٹیج سیکرٹری سے کہتے ہیں بھائی بے سورے مولوی کو ذاکران دا ٹائم کھا دی ویندا ہے. شکر ہے کوئی کہنے والا نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں. اچھا یہ سب مل کر میں کہتا ہوں یہیں سے آپ اپنے مولا کے فضائل ڈھونڈیے. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں خام خواہی کسی کو پکڑوں, کسی کی ٹانگ کھینچوں, کسی کے سر پہ پتھر ماروں. ضرورت ہی نہیں ہے. میرے مولا کے فضائل کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ مجھے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ 1 اسکوائر یارڈ میں 1 منٹ کا وزن روشنی کا 1000 ٹن ہے. تو میں پوچھتا ہوں صرف ضلع چکوال کا وزن بتا دیں آپ 1 منٹ کا. چلیے آج یہی صحیح. پھر میں پوچھوں گا پورے پنڈی ڈویژن کا 1 منٹ کا وزن, گھنٹے کا نہیں, دن کا نہیں, سال کا نہیں, روشنی کے 1 منٹ کا وزن. پھر میں پوچھوں گا پورے پنجاب میں 1 منٹ کا وزن. پھر میں کہوں گا سرحد بلوچستان سندھ پنجاب 1 منٹ کا وزن. پھر میں پوچھوں گا پورے ایشیا کے 1 منٹ کا وزن. افریقہ, مڈل ایسٹ, یورپ 1 منٹ کا وزن, زیادہ نہیں. پھر میں پوچھوں گا سورج کی روشنی 9 سیاروں پر پھیل رہی ہے اور 3.25 ارب میل پر روشنی جا رہی ہے. اس پورے یونیورس میں سورج کی روشنی کے 1 منٹ کا وزن آپ بتائیں. میں نے لندن میں مانچسٹر یونیورسٹی کے سائنس ہال میں تقریر کرتے وقت وہاں کے ایک یہودی پروفیسر سے پوچھا تھا. میں نے کہا کہ آپ نے اتنی تحقیق کر لی اور دنیا جہان کے کمپیوٹر آپ نے ایجاد کر لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کے کروڑویں حصے کا وزن بتا دیتے ہیں. آپ مجھے پورے یونیورس میں سورج کی روشنی کے 1 منٹ کا وزن بتا سکتے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر ہمارے لندن کا دریائے ٹیمز سیاہی بن جائے اور یہ جتنے کھمبے لگے ہوئے ہیں بجلی کے یہ قلم بن جائیں اور ہم سب لکھنے بیٹھ جائیں اور کمپیوٹر چلا دیں تو 1 منٹ کا وزن کا پتہ نہیں چل سکتا جو پورے یونیورس میں سورج کی 1 روشنی پھیلاتی. وہیں پر ایک مولانا قمر الزمان اعظمی بیٹھے تھے, انڈیا کے بہت بڑے عالم اور علامہ, اور لندن میں اہل سنت کی بہت بڑی مسجد کے بہت بڑے خطیب تھے. میں نے ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا, میں نے کہا مولانا اب میں نہیں کہتا, کوئی شیعہ نہیں کہہ رہا, کوئی مجتہد نہیں کہہ رہا, یہ یہودی پروفیسر کہہ رہا ہے کہ 1 منٹ کا وزن ساری دنیا کے انسان مل کر نہیں لگا سکتے. یہ چھوٹا سا سورج ہے آپ کی اس کہکشاں کا. تو میں نے کہا مولانا اعظمی صاحب جب ساری دنیا مل کر اس سورج کی روشنی کے 1 منٹ کا وزن جو پورے یونیورس میں پھیل رہا ہے آپ حساب کر کے نہیں بتا سکتے تو سارے ملا مل کر میرے مولا کی اس فضائل کا کیا احاطہ کریں گے جس نے اس سورج کو 1 دفعہ نہیں 16 مرتبہ انگلی کے ایک ہی شہر سے واپس ایک ذرا صلوات پڑھتے ہیں باول. توجہ ہے دوستو. اور یہ تو ایک چھوٹا سا سورج ہے, چھوٹا سا نظام شمسی ہے. اس کے بعد جو قریب ترین سورج ہے ہماری اس کہکشاں کا, ہماری زمین سے جو قریب ہے, اس کا نام ہے الفا سنٹاوری. الفا سنٹاوری کی روشنی 1,86,240 میل پر سیکنڈ کی رفتار سے ہماری زمین پر 4 سال کے بعد پہنچتی ہے. یہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. سائنسدانوں نے اسی کہکشاں میں ایک سورج دریافت کیا جس کو BBC کے سائنس کے پروگرام میں پیش کیا گیا, جو اس ہمارے سورج سے 13 کھرب گنا بڑا ہے. 13 کھرب گنا اس سورج سے. اور اس کہکشاں میں اب تک 41 ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں. بیٹھے ہو ٹر گئے ہو. اور ایسی ایسی لاکھوں کہکشائیں اب تک
سائنسدان دریافت کر چکے ہیں. یہاں تک کہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا سائنسدان اب اس منزل تک پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر قدرت ان کہکشاؤں کی نرسریاں تیار کرتی ہے. سیاروں ستاروں کے نہیں، کہکشاؤں کی. ہر کہکشاں میں کروڑوں نہیں ارباں سورج ہیں. 41 ارب سورج تو اس چھوٹی سی کہکشاں میں. توجہ ہے. روس کے سائنسدانوں نے کہا کہ جتنی کائنات اب تک دریافت ہو چکی ہے اس سے 11 گنا زیادہ اور ہے. 11 گنا اس سے زیادہ ہے. یہ ان کا اندازہ ہے. یہ اللہ کے علم میں ہے کہ اس کی کائنات کتنی وسیع ہے. توجہ کیجئے گا. اور جہاں جہاں تک خدا کی کائنات ہے، جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، وہاں وہاں تک پیغمبر کی رسالت ہے، رحمت کا دائرہ. پھر یہ غلطی نہیں کر سکتا کہ ایک ہی مصرے میں 2 ہم معنی لفظیں وہ اکٹھی کر دے کہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے. شاہ اور بادشاہ کا ایک جگہ جمع ہو جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے نان چاہیے، مجھے ٹاپا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس لیے وہ یہ کہے گا کہ جناب جب سب کے معنی ایک ہی ہیں تو بھئی ایک ہی لفظ کافی ہے، مجھے روٹی چاہیے. جب شاہ کے بھی وہی معنی ہے، بادشاہ کے بھی وہی معنی ہے، تو خواجہ اجمیری یہ غلطی نہیں کر سکتا. میں جس زمانے میں ہارٹ کے سرجری کے لیے کیمبرج گیا تو وہاں مجھ سے پوچھا گیا آپ کون سی کتابیں پسند کریں گے. میں نے ان کو 2-4 کتابیں لکھ دی. اس میں اردو، فارسی، عربی اور انگلش کی ڈکشنری اور کچھ انسائکلوپیڈیاز تھے. وہ میں نے منگوا لیا. میں نے کہا میں چلیے اس کا مطالعہ کرتا رہوں گا لیٹر. جس دن میں نے شاہ اور شہنشاہ کا فرق پڑھا، خواجہ اجمیری کی عظمت کو سلام کیا اور ملاؤں پہ بے شمار کیا. اس لیے کہ جب میں نے پڑھا کہ شاہ کسے کہتے ہیں تو ڈکشنری میں لکھا ہوا تھا شاہ کہتے ہیں یونیورسل ہیرو کو. یونیورسل ہیرو شاہ کہلاتا ہے اور زمین کا حکمران بادشاہ کہلاتا ہے. توجہ کیجئے گا. خواجہ اجمیری نے کہا حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، کائنات کا حکمران بھی اور ہیرو بھی حسین ہے اور زمین کا بادشاہ بھی حسین ہے. میں نے ذہن میں سوچا کہ ملا پھر اعتراض کرے گا کہ خواجہ کو پہلے زمین کی بادشاہی کا اعلان کرنا چاہیے تھا، پھر کہتا کہ حسین شاہ ہے پوری کائنات کا، لیکن پہلے اس نے بڑی حکومت کا اعلان کر دیا پھر چھوٹی. تو فوراً میرے معصوم نے میرے ذہن میں پھر یہ بات ڈالی کہ خواجہ نے جو کچھ کیا صحیح کیا، اس لیے کہ اگر پہلے چھوٹی حکومت کا اعلان کرتا پھر بڑی کا تو یہ ملا کہتا حسین پہلے چھوٹا تھا پھر ترقی کر کے بڑا. توجہ ہے دوست؟ اس نے کہا نہیں، حسین شاہ یونیورسل ہیرو ہے حسین. لیکن میرا محترم مجمع جو ہے ماشاءاللہ علمی بیان سننے کا بڑا عادی ہے، وہ کیسے مان لے گا اگر دلیل نہ ہو. میں نے عرض کیا کہ آج تقریر نہیں ہے، باتیں کر رہا ہوں آپ سے بیٹھا ہوا. اس شہنشاہ کی تشریف آوری اس کائنات میں، اس دنیا میں، اس دھرتی پر 3 شعبان کو ہوئی. ٹھیک ہے، 3 ہجری یا 4 ہجری میں. دنیا کی ملکوتی طاقتیں پیغمبر اکرم کو مبارکباد دینے گئیں. سنیشہ یہی کہتے، اب ایسا ہوں ہاں کرتے رہیے، ٹھیک ہے نا. روایت میں ہے کہ جبریل بھی تمام فرشتوں کو لے کر چلا مبارکباد دینے.
فرشتوں کے بارے میں جب سنی شیعہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے جو فرشتہ جس حالت میں پیدا ہوا ہے اسی حالت میں قیامت تک رہے گا، جو رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو تسبیح میں ہے قیامت تک تسبیح میں رہے گا، جو تشہد میں بیٹھا ہے قیامت تک تشہد میں رہے گا، اور قیامت کے دن کہے گا یا الہی بڑی جلدی قیامت آ گئی، ما عبدنا کا حق العبادہ، ابھی تو ہم نے عبادت کا حق بھی ادا نہ کیا۔ مگر یہ کس شہزادے کی ولادت ہے کہ فرشتوں کو اپنے فریضے چھوڑنے پڑے؟ رکوع والوں نے رکوع چھوڑا، سجدے والے نے سجدہ چھوڑا، تشہد والے نے تشہد چھوڑا، مبارکبادی کے لیے چل کھڑے۔ اچھا، اور عجیب بات ہے کہ آج جبریل نے آنے جانے کا روٹ بدل دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، آج روٹ وہ اختیار کیا کہ جہاں ایک معتوب فرشتہ جس کا نام تھا فطرس وہ پڑا ہوا تھا۔ فطرس معتوب تھا نا؟ معتوب کیوں تھا؟ ترک اولا ہوا اس سے۔ ترک اولا سمجھتے ہیں نا آپ؟ غلطی نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اچھا، یہ فقہ جعفریہ کا مستقل ایک قانون ہے، یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجیے، توجہ کیجیے گا۔ فقہ جعفریہ کا اصول یہ ہے کہ معصوم سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، خطا نہیں ہوتا، ترک اولا ہو سکتا ہے۔ ترک اولا اس شے کا نام ہے جو اس کے شأن نشان نہ ہو، اس کی دنیا ہی میں سزا ملتی ہے، گناہ کی سزا ملتی ہے آخرت میں۔ ترک اولا کی دنیا میں نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی تو آج کے حالات کے مطابق سمجھاؤں۔ ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز کو اڑانا اور اتارنا یہ کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے؟ پائلٹ کا، یا وہ جو بیٹھا ہوا ہے ٹاور پہ اس کا کام ہے؟ اور اگر یہ کام وزیر اعظم شروع کر دے، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اسے کہتے ہیں ترک اولا، اس کی یہی سزا ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا میرے محترم صاحب، دیکھیے نا، خداوند عالم جو ہے ہر جوڑ کا توڑ تو پیدا کرتا ہی رہتا ہے، نہیں کرتا؟ بھائی لڑکے شریر ہو جائیں تو معلم بھیجتا ہے، تحریریں بگڑنے لگ جائیں تو اچھا مصنف بھیجتا ہے، اور شریف بگڑ جائے تو مشرف بھیجتا ہے، بھیجتا ہی نہیں بھیجتا، ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ توجہ ہے دوستو؟ ترک اولا کی یہی سزا ملتی ہے اس دنیا میں۔ جو کام شایان شان نہ ہو اس کا کرنا ترک اولا کہلاتا ہے۔ میرے خیال میں بڑے تو سمجھ گئے کہ جو میرے جیسے بیٹھے ہیں بیچارے، توجہ ہے یا نہیں؟ ان کے لیے عرض کر دوں، میں جب یہاں آ رہا تھا تو یہ چوک نہیں ہے سید کسریٰ کا جہاں سے یہاں مڑتے ہیں، اس سڑک پر وہاں پکوڑے بن رہے تھے، میرے منہ میں پانی بھرا ہے، میں پکوڑے کھانے کھڑا ہو گیا۔ اب مجمع مجھے سننے آ رہا ہے، میں پکوڑے کھا رہا ہوں، ہارن بج رہے ہیں، لڑکے تالیاں بجا رہے ہیں، دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، میں پکوڑے کھا رہا ہوں۔ اتنے میں ایک صاحب نے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ یار یہ تو نسیم عباس نہیں لگتا۔ ان کا ہے تو وہی۔ انہوں نے کہا میرے سننے جا رہے ہیں یا پکوڑے کھا رہا ہے؟ اب آپ میرے پاس آئے، آپ نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہاں؟ میں نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ کیا آپ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کون سی حرکت؟ پکوڑے کھانے کی۔ انہوں نے کہا آج آپ میرے پاس چلیں، میں گھر میں بٹھا کر یہی چیز کھلاؤں گا۔ یہ جو آپ یہاں چوک میں کھڑے کھا رہے ہیں، ہارن بج رہے ہیں، دھول اڑ رہی ہے، مٹی اڑ رہی ہے، لڑکے شور مچا رہے ہیں اور آپ یہاں پکوڑے کھا رہے ہیں، میں نے کہا کیا گناہ ہے یہ؟ آپ نے کہا گناہ تو نہیں ہے، لیکن ابھی آپ جا کر ممبر پر بیٹھیں گے، آپ کے شایان شان نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں ترک اولا۔ اب اگر میرے اندر شرافت ہے تو میں کہوں گا کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں ایسی حرکت پھر نہیں کروں گا، مگر ہر مولوی میں شرافت کہاں؟ میں
نے کہنا شروع کیا, میں نے کہا حضرت آپ کیا مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں؟ اسی طرح میں نے علامہ حسن زیدی کو دیکھا تھا مرحوم کو, وہ بھاٹی گیٹ اور موچی دروازے کے چوک میں پکوڑے کھاتے تھے, علامہ رشید ترابی بندر روڈ پہ کھاتے تھے, علامہ علی نقی صاحب وہاں لکھنؤ کے چوک میں, اور حضرت آیت اللہ خمینی مشہد مقدس کے چوک میں پکوڑے کھاتے تھے. آپ چکرا گئے, آپ نے کہا جب بڑے بڑے ایسے تھے, یہ تو نکا جی مولوی خام خواہ مصیبت گلے میں ڈالیے, پیچھے کرو, یہ کہہ کر آپ بھاگ گئے وہاں سے. اور میں نے حرکت کیا کی؟ بھگا نہیں کی. میں نے کہا حرکت یہ کی کہ جب اپنے دامن سے داغ کو صاف نہ کر سکا تو میں نے بڑوں بڑوں کو کھینچ کے اپنے جیسا بنا لیا. توجہ ہے نا؟ اسے کہتے ہیں ترک اولا. اب فطرت سے کیا ہوا ترک اولا؟ ترک اولا یہ ہوا کہ ایک دن اس نے اللہ کی کائنات کو دیکھا, عالمین کو دیکھا, اپنے پروں کو دیکھا, طاقت اور توانائی کو دیکھا, اور اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرے اندر رعنائی توانائی اتنی زیادہ ہے کہ 2 پروازوں میں عالمین کو سمیٹ دوں گا. اور یہ کہہ کر اس نے پرواز شروع کر دی. یہ غرور دل میں کہ میرے اندر اتنی طاقت ہے. صدیاں گزر گئی اڑتے اڑتے, پلٹ کر دیکھا تو وہیں کھڑا تھا جہاں سے چلا تھا. اللہ نے کہا میرے عالمین کو اتنا مختصر سمجھائے تو, میں رب العالمین ہوں, تو اتنا تھا فرشتہ ہو کر اور تو نے سمجھا کہ 2 پروازوں میں میرے عالمین کو ختم کر دے گا. یہ ترک اولا ہوا تجھ سے. یہ غرور تیرا بالوں پر کھینچ کر, رعنائی اور توانائی کھینچ کر پھینک دیا اس زمین کے گوشے میں. آسمانوں سے گرا, زمین کی تہ تک پہنچا, صدیاں گزر گئیں. اور آج جب مبارکبادی کے لیے جبریل جا رہا تھا فرشتوں سمیت, اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ شہنشاہ کے گھر شہزادے کی ولادت ہوئی ہے. تڑپ کر کہتا ہے شہزادہ نہیں آیا, میری نجات کا پروانہ آیا ہے. کہا مجھے لے چلو. اور جب لے چلے وہاں, سرکار مبارکباد دی. پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے یہ کون. جبریل نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے کہ قبلہ یہ معطوف فرشتہ. کہا کیوں لائے ہو اسے؟ کہا جب شہزادوں کی آمد ہوتی ہے تو اسیروں کو رہائی بھی تو ملتی ہے. کہا اتنے نبیوں کا زمانہ گزر گیا, میرا اتنا وقت گزر گیا, ابھی تک تمہیں خیال نہیں آیا تھا, آج کیسے آیا؟ کہا شہزادے کی آمد پر مبارکباد کے لیے آئے, اس کو بھی ساتھ لیا. کہا پھر میری وجہ سے تو نہیں لائے نا, جس کی وجہ سے لائے ہو اس کے گہوارے سے مست کرو, جاؤ. توجہ. اور جیسے ہی گہوارے سے مس ہوا, خدا کی قسم بال و پر اور توانائی یوں لوٹی ہے اور رعنائی کہ جیسے انگلی کے ایک اشارے سے ڈوبتا سورج پلٹ گیا ہے. اور جیسے ہی توانائی ملی, یہ کہہ کر پھر پرواز شروع کر دی, مم مثلی مم مثلی مم مثلی, کون ہے میری مثل, کون ہے میری مثل. ہم نے کہا فطرس کیا ہو گیا؟ اسی غرور پر مار کھائی تھی, آج پھر وہی غرور. انہوں نے کہا پہلے غرور کیا تھا, دلیل نہیں تھی, مار کھا گیا. آج غرور ہے دلیل کے ساتھ, ہمت ہے تو آپ کوئی سزا دے مجھے. دلیل کیا ہے؟ کہ انا عتیق الحسین. دلیل یہ ہے کہ میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں, آزاد کردہ غلام ہوں. ارے غرور ہر مذہب میں برا سمجھا جاتا ہے, لیکن حسین کی غلامی کا غرور. جوش نے کہا تھا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے, اور جس کا تو مولا ہو اس کو ناز کرنا چاہیے. جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرقین دیتے ہیں, اور مراد پا کے یہ کہتا ہوا چلا درست, مراد پا کے یہ کہتا ہوا چلا قدرت ارے خدا جو چھین لے وہ کر حسین. القائم مجلس ریکارڈنگ سنٹر ڈڈیال ضلع چکوال. ہمارے ہاں علماء کرام ذاکرین نظام کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں دستیاب ہیں.
फ़ोन नंबर 0573590612। और रोजाना बयान आ जाता है कि जनाब बैन अक़वामी पुलिस के जरिए उन सबको बुलाया जाएगा। भाई बुलाया क्यों जाएगा? वहीं सजा दे दो। जो अमेरिका में तुम्हारा मुजरिम है वहीं सजा दो या वहीं माफी दे दो। कहा कि नहीं, ममलुकत के हुदूद में जजा भी मिलेगी, सजा भी मिलेगी, माफी भी मिलेगी, छोड़ा भी जाएगा। तो यहीं वहां इसलिए जाते हैं ताकि यहां के कानून का इतलाक ना हो। मैं पूछना यह चाहता हूं कि फुतरुस ने तर्क औला किया आसमानों पर, तवज्जो चाहता हूं, तर्क औला किया आसमानों पर और उसको माफी मिली जमीन पर। भाई जहां उसने किया तर्क औला वहीं पर सजा मिले या जजा जमीन के क्या मतलब है? फुतरुस ने आवाज देकर कहा कि जिसने मुझे माफी दी है वो मामूली नहीं है। ख्वाजा अजमेरी से पूछ, शाह हस्त हुसैन। तवज्जो है साहिबान या नहीं? यूनिवर्सल हीरो है हुसैन। उसके इख्तियारात का दायरा सिर्फ जमीन पर नहीं है, यूनिवर्सल हीरो है हुसैन। बादशाह हस्त हुसैन, शाह भी वही है, बादशाह भी वही है। मौलियों से पूछो तो कहेंगे बादशाह तो यजीद था। तवज्जो चाहता हूं। और देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, अगर तारीखी हकायत को आप देखें तो जितनी बड़ी सल्तनत यजीद को मिली किसी बादशाह को नहीं मिली, किसी हुक्मरान को नहीं मिली, किसी फातेह को नहीं मिली। आप उस वक्त का मैप देखिए, सिवाय इसके कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा उस जमाने में उस वक्त के नक्शे पर ही नहीं थे। आपने यजीद को माफ कीजिए उस वक्त सुना है कि जब फातिमा के लाल ने उसके नाम को गाली बना दिया है। उससे पहले आप सोच नहीं सकते। आज आप एक सब इंस्पेक्टर के सामने बात नहीं कर सकते। और यजीद का दायरा सल्तनत कहां कहां तक है सुनिए, देखिए उस वक्त का नक्शा। सिंध के साहिल से शुरू होता है यजीद का दायरा सल्तनत। तवज्जो, ये गवादर का इलाका जो बलूचिस्तान की पोर्ट है, ये अयूब खान के दौर में आपने खरीदा मस्कत से। यजीद की सल्तनत में शामिल था। मस्कत यजीद की सल्तनत में था। ये दुबई, अबू ज़हबी, अल ऐन, रासुल खैमा, ये जितनी भी रियासतें हैं गल्फ की स्टेट्स, ये यजीद की सल्तनत में शामिल था। ये पूरा अफगानिस्तान यजीद की सल्तनत में था। ये समरकंद, ये बुखारा, ये ताजिकिस्तान, ये रूसी तुर्कमानिस्तान जिसमें बर्र सगीर, पाक व हिंद जैसे चार सल्तनतें आ जाती हैं, इतना वसी रकबा है उसका, ये यजीद की सल्तनत में शामिल था। ये चीन का सूबा संक्यांग, यहां तक यजीद की सल्तनत फैल चुकी थी। तवज्जो कीजिएगा। और उसके बाद ये पूरा तुर्की, ये पूरा शाम, ये जॉर्डन, ये पूरा इराक यजीद की सल्तनत में शामिल था। ये पूरा मिस्र, नाइजेरिया, ये एथोपिया, ये हबशा, ये पूरा सऊदी अरब यजीद की सल्तनत में शामिल था। ये पूरी ईरान की हुकूमत, ये पूरा इराक, ये सब यजीद की सल्तनत में शामिल था। अब समझ में नहीं आई बात? ये यूं ही नहीं हलाल को हराम कर रहा था और हराम को हलाल कर रहा था। ये जानता था कोई नहीं है जो मुझे रोक टोक सके, किसी में ताकत नहीं है कि जो मेरे हर्फ को बदल सके। उसकी जबान का निकला हुआ हर लफ्ज कानून था, हर लफ्ज उसका आइन था। किसी में मजाल नहीं थी जो उसको रोक टोक सकता। इसीलिए ये सब कुछ कर रहा था। अचानक चक्की पीसने वाली मां का बेटा उठा। आपने क्या समझा यजीद को? यही सबब था। वो सोच भी नहीं सकता था कि मजदूर बाप का मजदूर बेटा वो मुझे ललकारे।
اور فاطمہ کا لال دیکھ رہا تھا ساری دنیا خاموش ہے اور یہ حلال کو حرام، ماؤں سے نکاح جائز کر رہا تھا، بہنوں سے نکاح جائز کر رہا تھا، پھوپھیوں سے نکاح جائز کر رہا تھا۔ فاطمہ کے لال نے دیکھا کہ اگر یہی حال رہا تو نام اسلام کا ہوگا، لیکن کوئی غیرت مند مسلمان کو، مسلمان تو کجا، غیرت مند انسان بھی خیال نہیں کرے گا۔ اور مسلم فورسز مسلم ممالک کی جب کافروں کی طرف بڑھتی نظر آئیں گی تو وہ کافر کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے غیرت مند مسلمان آ رہا ہے، کہیں گے کہ وہ ماؤں سے نکاح کرنے والے آ رہے ہیں، وہ بہنوں سے نکاح کرنے والے آ رہے ہیں، وہ پھوپھیوں سے نکاح کرنے والے آ رہے ہیں۔ مسلمان نام ہوتا بے غیرتی کے مجسمے کا، خدا کی قسم غیرت مند مسلمان تو پلٹ کر تیرا نام حسین ابن علی نے رکھا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات آپ عزیزو؟ اتنی بڑی سلطنت اس کی، اس کو یہی گمان تھا کون ہے جو مجھے للکارے گا۔ سب چھپ گئے، ایک اکیلا فاطمہ کا لال کھڑا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ختم کیا بیان کو۔ عزیزان محترم، اس سے بڑی اسٹیٹ اور اس سے بڑا مسلم امپائر کس کو نصیب ہوگا؟ اتنی بڑی سلطنت جتنی یزید کو ملی، آج تک کسی نہ خلیفے کو ملی نہ کسی صحابی کو ملی۔ ایک یزید اس کا حکمران تھا۔ بھائی یہاں پر اتنے حکمران آئے اور چلے گئے، کیا ہر حکمران کو ساری دنیا کے افراد نے مان لیا؟ پاکستان کے رہنے والوں نے سب کو مانا؟ ایوب خان آیا، کئیوں نے مانا، کئیوں نے نہیں مانا۔ یا آیا، کئیوں نے مانا، کئیوں نے نہیں مانا۔ نواز شریف سے لے کر جناب مشرف صاحب تک آپ چلے آئے، ہر ایک نہیں مانتا، لیکن وہ یہ کہہ کر حکمرانی کرتے ہیں اکثریت مانتی ہے، تھوڑے بہت نہیں مانتے تو مجھے پرواہ نہیں ہے۔ ارے اتنا بڑے یزید کی سلطنت ہے، ساری دنیا اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، اگر ایک فاطمہ کے لال نے نہیں کی تو کیوں پریشان ہے وہ؟ کیوں ساری طاقت اور توانائی اس کے خلاف جھونک دی اس نے؟ بھئی اکیلا بادشاہ ہے، ایک نہیں مانتا نہ مانے، پرواہ نہیں ہونی چاہیے اس کو۔ مگر اس بے ضمیر کا ضمیر بھی یہ بتا رہا تھا کہ ساروں کا مان لینا ایک طرف، لیکن اگر ایک حسین نے مجھے بادشاہ نہ مانا تو کسی نے بھی نہ مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا تو نہیں ہے بادشاہ، ہست حسین۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کی؟ نہیں آ رہی ہے؟ حسین بادشاہ ہے۔ خواجہ اجمیری نے اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا ان کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ ان کے جوتے اٹھانے کا فیض ہے، میرا اپنا کوئی کارنامہ نہیں ہے دوستو۔ خدا کی قسم خواجہ اجمیری کی ربائی کو دنیا کیا سمجھے گی؟ اسی لیے اس نے کہا حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے۔ اور پھر کہا دین ہست و حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے، تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ ارے میں کہتا ہوں یہی راز تھا، یہی سر تھا، یہی رمز مخفی تھا جسے دنیا نہ سمجھ سکی۔ یا رسول اللہ، یہ مسجد ہے، یہ بچوں کے کھیل کا میدان، یہ اللہ کی عبادت ہے، یہ بچوں کا مشغلہ، یہ سجدے کے عالم میں کون بیٹھ گیا آ کر؟ یہ 3 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کی بجائے 70 مرتبہ پڑھا آپ نے سبحان رب الاعلیٰ، اتار دیں اسے۔ یہ نماز کو طول کیوں دے رہے ہیں؟ پیغمبر نے کہا نواسا ہوتا تو اتار دیتا، بیٹا ہوتا تو اتار دیتا، بچہ ہوتا تو اتار دیتا، مجبوری یہ ہے کہ دین ہست و حسین۔ کیا کروں میں؟ حسین دین ہے، اور صرف دین نہیں ہے۔ خواجہ اجمیری نے کہا دین پناہ ہست و حسین، دین پناہ بھی حسین ہے۔ بڑے بڑے شہر نہیں دیکھے آپ نے؟ لاہور کا شہر دیکھا، پشاور دیکھا ہوگا، ملتان دیکھا ہوگا، جتنے قدیمی شہر ہیں سب کے دروازے نہیں نظر آتے آپ کو؟ یہ بھاٹی دروازہ ہے، اور یہ لوہاری دروازہ ہے، اور یہ دولت دروازہ ہے ملتان کا، اور یہ حرم دروازہ ہے ملتان کا۔ یہ دروازے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کہ سارے پرانے شہر دروازوں کے اندر بند ہیں۔
شام کو دروازے بند ہو جاتے تھے، ارد گرد دیواریں ہوتی تھی بہت بڑی جو دروازوں کو دروازوں سے ملائے رکھتی تھی، وہ دیواریں کہلاتی تھی شہر پناہ۔ یہ شہر پناہ کیوں کہلاتی تھی؟ کہ اگر ڈاکو اور دشمن حملہ کرے، دروازے بند ہیں، یہ شہر پناہ روک لیتے تھے حملے کو، یہاں سے دفاع ہو جاتا تھا اور دشمن ناکام واپس چلا جاتا تھا۔ یہی خواجہ اجمیری بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین بہت بڑا شہر ہے، یزید جیسے ڈاکو نے حملہ کیا، حسین دین پناہ بن کے سامنے آیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ دین پناہ ہستو حسین، حسین دین پناہ ہے۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، اس نے سر دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ خدا کی قسم حسین نے سر دینے سے انکار نہیں کیا تھا، اس نے کہا تھا تیری بیعت نہیں کروں گا، اس نے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کیا۔ اور تفصیل میں جاتا نہیں، بیان یہیں سمیٹ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں شہادت کے بعد بھی سر لے گیا وہ، مگر اس میں یہ جرت نہیں ہو سکی کہ حسین کا ہاتھ بھی لے جائے، ورنہ وہ یہ بھی کر سکتا تھا، حسین کا ہاتھ کاٹ کر لے جاتا، ہاتھ میں ہاتھ بلند کر کے کہتا کہ دیکھو اس ہاتھ نے انکار کیا تھا نا میرے ہاتھ میں آنے سے، یہ ہاتھ آج میرے ہاتھ میں ہے، مگر فاطمہ کے لال نے کہا سر چلا جائے گا، ہاتھ میں ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ ہاتھ کربلا میں رکھا فاطمہ کے لال نے، اور وہی ہاتھ قیامت تک ہر علم پر بلند ہو کر یزید کے منہ پر لعنت کرتا رہے گا۔ اور خدا کی قسم اگر فاطمہ کا لال چاہتا تو سر بھی نہ جانے دیتا، مگر سر کیوں جانے دیا اس نے؟ یزید کی ہمت نہیں تھی کہ وہ سر لے جا سکے۔ سر کیوں گیا پھر؟ سر صرف اس لیے گیا، بہن سے کہا تجھے اکیلا نہیں جانے دوں۔ خدا کی قسم یزید کی مجال نہیں تھی کہ سر لے جا سکتا۔ سر اس لیے گیا کہ میری بہن گھبرا نہ جانا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا، دو کام ہے تقسیم کر لے، تو محمل پہ رہنا، میں نیزے پہ رہوں گا۔ تقسیم یوں ہوگی تلاوت میں کروں گا، تفسیر تو کرنا۔ اور قدم قدم پر اس سر نے بہن کا کتنا خیال رکھا، کتنا خیال رکھا۔ عزیزو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، روایتوں میں ہے کہ بھیڑ بھاڑ جب بہت زیادہ تھی، ایک عورت دیوانہ وار مجمع سے گزرتی ہوئی کہہ رہی تھی حسین حسین حسین۔ لوگوں کی بھیڑ میں اس کا پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن وہ بیچاری پیٹتی جا رہی تھی حسین۔ اچانک اس کے کان میں ایک آواز آئی، بی بی تو کس حسین کو آواز دیتی ہے، میرے حسین کو یا اپنے حسین کو؟ اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں محرم کی پہلی کو کربلا آئی تھی بقیہ چھوڑ کر، مگر واپس نہیں گئی۔ تو نے کہا بی بی تیرے حسین کے صدقے میں مجھے حسین ملا تھا نا، وہ میرا بچہ گم ہو گیا۔ آواز دے کر کہا گھبرا نہیں، ہم دی ہوئی امانت واپس نہیں لیتے، لیکن اس طرح کر تو بھیڑ سے گزر کر فلاں جگہ چلی جا، تیرا حسین میرے حسین پہ قربان ہو گیا۔ بھیڑ اوپر سے گزر گئی، تیرا حسین کو چلا گیا۔ تیرے حسین نے جب میرے حسین کو دیکھا تو اس نے کہا ہائے حسین، وہ گرا، بھیڑ گزر گئی، لیکن تیری امانت ہمارے پاس محفوظ ہے، واپس جا کے لے لے۔ اور جیسے ہی گئی اس نے کچلا ہوا سر اپنے ران پہ رکھا، اس نے آنکھ کھول دی، ماں کو دیکھا مگر ماں کو آواز نہیں دی۔ وہ بچہ اٹھا، اس نے کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں دیکھا، کبھی سامنے کبھی پیچھے۔ ماں نے کہا تو مجھے دیکھ، کدھر دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں تجھے ابھی نہیں دیکھوں گا، مجھے صرف اتنا بتا دے اس بھیڑ میں زینب کہاں ہے؟ مجھے صرف اتنا بتا دے۔ اتنا بتا دے اس بھیڑ میں زینب کہاں ہے؟
جو نیزے پہ ہے نا حسین، اس نے جب مجھے واپس بھیجا نا دنیا میں، تو اس نے کہا میری بہن کو ڈھونڈ کے میرا سلام کہنا، اور میری بہن سے کہنا کہ میری سکینہ کا خیال رکھ۔ عزیزان گرامی، بزرگان محترم، یوں ہی سر نہیں گیا تھا، سر نے کتنے فیضان کیے، سر نے کتنی بخششیں کی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، عیسائی کا ایک باغ آیا، فیصلہ کیا مسلمانوں نے تھک گئے ہیں، ٹھنڈا پانی پیئیں گے، شربت پیئیں گے، پھر جائیں گے بادشاہ کو مبارکباد دیں گے، خود بیٹھ گئے چھاؤں میں، نیزہ دھوپ میں رکھ دیا، نیزے کے نیچے نیزے والے کی بیٹیاں اور بہنیں گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھ گئے۔ بڑے حوصلے سے آخری بات، جب مسلمانوں نے کہے زیادہ بلند کیے نا، تو اس نے نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن شروع کر دی، پرکشش آواز اس کی فضا میں گونجی، خدا کی قسم اڑتے ہوئے پرندے سننے کے لیے رک گئے، قافلے ٹھہر گئے۔ عیسائی کی ایک بچی تھی، اس مالک کے باغ کے مالک کی، 4 سال کی، دونوں آنکھوں سے اندھی، وہ دیوار کی ٹیک لگا کے بیٹھی تھی، اس کے کانوں سے جو آواز ٹکرائی نا تلاوت کی، پرکشش آواز کو سن کے بیٹھ نہ سکے، کھڑی ہو گئی، ایک چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے، کان پہ ہاتھ رکھے ہوئے، آواز کی طرف آہستہ آہستہ چلتی گئی، چلتی گئی، چلتی گئی، نیزے کے نیچے پہنچ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نیزے کو پکڑ کر سر جو اونچا کیا، کٹی ہوئی گردن سے خون شفا کا ایک قطرہ اس کی آنکھ، اس نے جلدی سے ہاتھ ملا، وہی ہاتھ دوسری آنکھ میں ملا، ہاتھ ہٹایا تو نور واپس آ گیا، حیرت سے سر کو دیکھتی رہی، ہونٹ زخمی، چہرہ زخمی، پیشانی